معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا العظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اور ایسے میں مجھے بولنے کے لیے کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن احباب کی محبت، حضور مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا حکم اور مفتی عبدالقادر صاحب قبلہ نے اعلان فرما دیا، تو میں کچھ دیر کے لیے حاضر آیا۔ جیسا کہ آپ نے اشتہار میں دیکھا کہ آج کا جو ٹائٹل ہے وہ غیر کے مقلدین کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 10 ہی منٹ میں بولوں، لیکن کچھ ایسا بولوں کہ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ٹرینڈ ہو جائیں کہ آپ بھی کام چلاؤ مناظر ہو جائیں۔ بہت زیادہ نہیں پکاؤں گا، میں ہلکی آگ میں بھونجوں گا۔ آج جو میرا موضوع تھا وہ تو تھا بہت لمبا، اس میں اچھے خاصے مناظر آپ بن جاتے، لیکن اب تاخیر ہوتی گئی اور وقت کا دامن بھی تنگ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کو زیادہ زحمت دینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ علماء کے اگر حضرت استاذ ہیں تو میرے مرشد اجازت ہیں، میرے روحانی باپ ہیں، اور جس زمانے میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو حضرت میرے بحیثیت ممتحن بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو میں بھی حضرت ہی کا شاگرد ہوں۔ حضرات، چونکہ یہ جلسہ آن لائن چل رہا اور میں نے اعلان کیا تھا کہ میں یہ آستین چڑھا رہا ہوں، مار دھاڑ والا معاملہ نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ غیر مقلدین کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ آپ نے بارہا تراویح میں علماء سے اور نمازوں میں بھی آیت کریمہ سنی ہوگی، دوران تلاوت بھی آیت آئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے اور جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو دنیا میں تو اسے چلنے دیا جائے گا، لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس کا بہت برا ٹھکانہ یعنی جہنم کر دیا جائے گا، جہنم اس کا مقدر ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں دور موجودہ میں 2 بھیانک فرقوں کے حوالے سے اشارہ موجود ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جن کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، ماڈرن لوگ، ان سے بھی زیادہ ترقی یافتہ شکل میں پڑوسی ملک میں زیادہ ہے اور انٹرنیٹ پہ ان کی بھرمار ہے،
اور ہمارے یہاں خال خال پائے جاتے ہیں، تھوڑے بہت پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو فرمایا اللہ نے، جو رسول کا حکم آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست الجھتا ہے، اور جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے، ان کے عقائد و نظریات، ان کے خیالات قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نام اور لیبل اتنا اچھا لگاتے ہیں کہ عام لوگ اس نام اور لیبل سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس کے شارح اور حکم اور رہتی دنیا تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم نافذ ہے۔ لیکن ایک فرقہ کہتا ہے نبی نے خدا سے قرآن لیا، ہم کو دیا، جو نبی کا کام تھا وہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، نبی کی حیثیت ایک ڈاکیے جیسی ہے۔ جیسے ڈاکیے کا کام چٹھی پہنچانا ہے، اس کے بعد چٹھی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کیا نہیں یہ ہم دیکھ لیں گے۔ نبی نے اپنا کام کر دیا، چٹھی پہنچا دی، یعنی نبی نے قرآن دے دیا، اب اس قرآن کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنا ہے، دین کا کیا تماشا بنانا ہے، آیات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کیسے دھجیاں اڑانی ہے، ہم جیسے لوگ یہ دیکھ لیں گے۔ نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کا بھی اتباع کر لیں، نبی کی بات بھی مان لیں جو احادیث کی شکل میں ہے، تو یہ شرک فی الالوہیت ہو جائے گا۔ نبی کو خدا کے ساتھ شریک کرنا ہے، اس لیے ہم احادیث کو نہیں مانتے۔ تو جنہوں نے احادیث کا انکار کیا، ہم نے انہیں منکرین حدیث کہا، لیکن ان لوگوں نے اپنا نام نکالا اہل قرآن۔ مفتی صاحب نے بڑے مزے کی بات فرمائی، حدیث میں ہے استنجا سکھاؤ 3 ڈھیلوں سے، لیکن ایک عقل کا اندھا شکل کا گندا اس سے سمجھ رہا تھا کہ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیے۔ وہ تھوڑا کچا غیر مقلد ہوگا، ورنہ ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں لوگ۔ جب تراویح ہاف کر دیا تو 3 وتر کیسے پڑھیں گے؟ تو بہرحال انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن، اور کہتے ہیں صاحب جب آپ ان سے پوچھو تو کہیں گے جب سے قرآن ہے تب سے اہل قرآن۔ اگر تم اہل قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو پہلے قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، تبھی ہم کو جھٹلا سکو گے۔ اگر قرآن سچا تو اہل قرآن سچے۔ اور دیکھو ہمارا نام تو حدیث میں آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر یا اہل القرآن اوتروا، اے اہل قرآن اٹھو اور وتر پڑھو۔ حدیث کو حجت مانتے نہیں ہے، لیکن نام حدیث سے لیں گے، نہیں سمجھے؟ حدیث حجت نہیں ہے لیکن نام حدیث سے لیں گے۔ تو کہا دیکھو ہمارا نام یہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے نبی معصوم کی اتباع کرنا چھوڑ دیا کہ ہم کو نبی کے احادیث کے ذخیرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کا کام قرآن پہنچانا تھا، ہم کو مل گیا، اب ہم خود سے قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، محقق لوگ ہیں، ہمیں نبی کی حاجت نہیں ہے۔ نبی کی احادیث جمع کرنے والے محدثین سے یہ الجھ رہے ہیں، یہ فارسیوں کا دین ہے، نماز کوئی عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے، یہ نماز کے منکر بھی ہے، اور پھر اپنا نام احادیث سے دکھاتے ہیں۔ اب ان کے چھوٹے بھائی پیدا ہو گئے۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی بات نہیں آپ نے اہل قرآن نام رکھا، ارے گدہ الذی نام تو ایسا رکھ جس میں صرف تو ہو، دوسرا شامل نہ ہو۔ امت میں ایسا کون سا شخص ہے جو قرآن کو حجت نہیں مانتا؟ کوئی ہے ایسا؟ سبھی قرآن کو حجت مانتے ہیں۔ نام میں امتیاز ہونا چاہیے، نام میں ایک انفرادیت ہونی چاہیے، پھر دوسرے آئے اہل حدیث نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن مجتہدین کو اور فقہا کو نہیں مانتے، مجتہدین اور فقہا کو نہیں مانتے۔ اچھا یہ مجتہدین کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں، یعنی وہ حضرات جنہوں نے دین میں استنباط سے کام لیا۔ استنباط یعنی کیا؟ دیکھو زمین کی تہوں میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے پانی وغیرہ نکالا جاتا ہے۔ اب کسی مستری نے اوزار کی مدد سے پانی نکالا تو کوئی عقل کا اندھا یہ نہیں کہے گا کہ پانی کو اسی نے پیدا کیا ہے، نہیں، اس نے اوزار کی مدد سے، ہتھیار کی مدد سے پانی تک رسائی حاصل کی ہے۔ پانی خدا کا ہے، اس نے وہاں تک پہنچ حاصل کی ہے۔
بس یہی حال فقہا اور مجتہدین کا، وہ فرماتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، ہم قیاس کے ذریعے مسئلہ ظاہر کرتے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ کے قرآن حدیث کے ذمے نہیں لگاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تہوں میں انہوں نے گہرائی میں جا کر مسائل کو نکال کر ظاہر کر دیا۔ ایک فرقہ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی باتوں کو حجت نہیں مانا، دوسرا مجتہدین سے الجھنے لگا کہ مجتہدین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں اور دو ہی چیزیں ہیں، قرآن حدیث، دو آنکھیں ہیں، ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، دو پیر ہیں، ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف، دو کان ہیں، ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث۔ ان سے پوچھو زبان تو ایک ہی ہے، اس کا کیا کریں؟ اماموں پہ بھونکیں؟ اور یہ بھی بتا دینا کہ کھانے والا قرآن کے لیے ہے تو پاخانے والا بخاری کے لیے ہے، ذرا حدیث دکھا دینا۔ ہر بات میں حدیث حدیث چلانے والوں سے کچھ سوال کیا کرو۔ اب یہ نااہل پیدا ہوگا، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ دیکھو قرآن حدیث میں کسی نام کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جماعت کا نام ہو۔ اب قرآن میں مسلم نام ہے، آج کے پرویزی، مسعودی، غامدی، ڈاکٹر اسرار والے، شیخ محمد والے، چکڑالوی، نیچری بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن کے مسلم کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ قرآن میں لفظ شیعہ بھی ہے، لیکن اس سے مراد رافضہ کا گروہ نہیں ہے۔ قرآن میں ربوا کا لفظ بھی آیا ہے جو پڑوسی ملک میں قادیانیوں کا شہر ہے، لیکن یہ اس کے لیے نہیں آیا ہے، یہ جناب عیسیٰ کے مقام کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن حدیث میں کسی چیز کا آنا کسی فرقے کا نام نہیں بنے گا۔ ان کے یہاں تو پورے لوگ ہی اہل حدیث ہو گئے، ایک دن کا بچہ بھی اہل حدیث، 5 سال کا بچہ بھی اہل حدیث، عورت بھی اہل حدیث، مرد بھی اہل حدیث، جاہل بھی اہل حدیث، عالم بھی اہل حدیث۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ کبھی ان سے آپ الجھیے تو یہ جھاپک جھوا ڈالا 3 میل کا یہود چھاپ لے کر جو ہلا ہلا کر بولے گا یہ ضعیف ہے، ضعیف، بہت زیادہ گاڑا واد واد عین قاف ہا نکالتے ہیں۔ کوئی حدیث دکھاؤ کہیں گا یہ غریب ہے، یہ متروک ہے، یہ مقطوع ہے۔ ان سے کہنا ابے بے وقوف، جب حدیث کی اتنی ساری قسمیں ہیں تو تم مطلق اہل حدیث کیسے بن گئے؟ اہل حدیث کی بھی قسمیں ہونی چاہیے نا، صحیح اہل حدیث، حسن اہل حدیث، مرفوع اہل حدیث، مقطوع اہل حدیث، غریب اہل حدیث۔ حدیث کی قسمیں ہیں اور اہل حدیث کی قسمیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ فرقہ اٹھا، انہوں نے مجتہدین سے ٹکر لے لی اور کہا سنو، یہ مجتہدین جو مسائل بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص دین میں تحقیق کرے، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہر شخص پڑھے، اپنا بیڑا غرق کرے۔ ایک جگہ میں وضو کر رہا تھا، ایک پروفیسر صاحب چند لونڈوں کو لے کر تنگ چست لباس کے اندر، جس میں وہ سما بھی نہیں رہے تھے، کالج کے لونڈوں کو لے کر بیٹھے تھے، وہ بھی رومن قرآن، سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے قرآن آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مشکل بنایا۔ تو میرے جی میں آیا کہ آج ان کی خیریت ناپ لوں۔ قریب گیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کی زبان کون سی؟ بولے عربی، اردو۔ تو میں نے کہا مجھے غالب کا ایک شعر سمجھائیں، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو بغلیں بجانے لگے۔ میں نے کہا بے وقوف، تیری زبان اردو، غالب کا شعر اردو میں، تجھے غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قرآن جسے سمجھنے کے لیے 20 قسم کے علوم چاہیے، بغیر پڑھے تو ساری لوگوں پہ، پوری امت پہ ہاتھ صاف کر کے اجماع سے ہٹ کر عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو۔ تو یہ آزاد خیال لوگوں کا فرقہ۔ اچھا اہل قرآن سے پوچھو، انگریز کے آنے سے پہلے تمہاری جماعت کا کوئی ترجمہ قرآن ہے؟ کوئی دارالقرآن ہے؟ کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، کچھ ہے؟ چوپ، بس ایک ہی کہیں گے جب سے قرآن تب سے ہم۔ اہل حدیث سے پوچھو، انگریز کے منحوس قدم پڑنے سے پہلے 3 دسمبر 1884 سے پہلے جب آپ کا نام کرن ہوا تھا ملکہ وکٹوریہ کے گولڈن جوبلی کے موقع پر، اس سے پہلے آپ کا کوئی مدرسہ، دارالحدیث، حدیث کی شرح، حدیث کی کتاب؟ بولیں گے نہیں۔
جب سے حدیث تب سے اہل حدیث. تو پھر ان سے کہو کہ آپ اہل قرآن کو جھوٹا مانتے ہو کہ نہیں. جھٹ سے کہیں گے ہاں ہم اہل قرآن کو جھوٹا مانتے ہیں. تو ان سے کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے, قرآن سچا ہو اہل قرآن جھوٹے ہیں. تو کہیں گے صاحب وہ قرآن کا نام لے کے دھاندلی کرتے ہیں. آپ جھٹ سے کہنا تم حدیث کا نام لے کے ڈنڈی مارتے ہو. نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھیے. یہ دو جماعتیں بمبئی میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آ کر دو زانو بیٹھ کر علماء کا بیان سننا نفس موٹا ہو گیا ہے. گھر میں سکون سے اے سی میں گوگل پہ جا کے پورا دین سرچ مار لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں آ گیا سرنڈر. سیدھی بات ہے. اب آدمی دھیرے دھیرے یوٹیوب کے اوپر بے لگام ہو کے اس کو سب کو سنتا رہتا ہے. ہر دن ایک نیا چینل لانچ ہوتا ہے, نیا محقق یوٹیوب پہ پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگ مرزا پلمبر کے فالوور ہمارے بیچ میں ہیں. یہ آن لائن لوگوں کو سننے کی نحوست ہے, یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی نحوست ہے. اپنے علماء کے دامن کو چھوڑا اور آن لائن دین سیکھنا شروع کیا. لوگ آزاد خیال ہوتے جا رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے تو کہا صاحب یہ جو عجمیوں کا دین ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا کون سا؟ بولے یہ حدیث کی کتاب ہے, میں ان محدثین کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ بولے یہ معصوم تھوڑی ہے. پھر ایک صاحب کہنے لگے میں فقہا کو نہیں مانتا, مجتہدین کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ بولے یہ معصوم تھوڑی ہے. بات بالکل صحیح ہے. یعنی اہل حدیث امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تحقیق کریں گے اور اہل قرآن محدثین کی بتائی ہوئی حدیث کی تحقیق کریں گے. بات تو صحیح ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. پلٹ کر آپ ان سے پوچھئے کیا تم معصوم ہو؟ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو تم معصوم ہو. خدا کی قسم یہاں مقابلہ معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے, مقابلہ اہل اور نا اہل کا ہے. بالاجماع محدثین علم حدیث کے اہل ہیں اور بالاجماع فقہائے کرام مسائل فقہ کے اہل ہیں اور تم بالاجماع نا اہل ہو. نا اہل کسی اہل کے مسئلے میں کسی اہل کے مسئلے میں رائے دینے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے. وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے سنو. حضور فرماتے ہیں اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہل کے ذمہ کوئی کام لگا دیا جائے جو اس کے بس کا نہیں ہے, وہ کام وہ کرنے کی کوشش کرے تو قیامت کا انتظار کرو. اللہ کے رسول جب بیعت لیتے تو ساتھ میں یہ وعدہ لیتے کہ تم اہل لوگوں سے نہیں الجھو گے, یعنی جو تمہارا کام نہیں ہے وہ مت کرو. دیکھو اللہ نے رسول کے ذریعے اپنے قرآن کو سمجھا دیا اور رسول کی باتوں کو فقہا کے ذریعے سمجھا دیا. اب ہم جیسے ضعیف و ناتواں لوگوں کے ذمہ دین کی تحقیق کرنا نہیں ہے. روٹیاں پکی ہوئی ہے, شرافت سے کھانا شروع کرو. تحقیق کرنے بیٹھو گے تو اب چونکہ گھر میں 4 لوگ ہیں, سب کا مزاج الگ الگ ہو جائیں گے, سب کی تحقیق ادھر ادھر بھاگیں گے. اور ویسے بھی کہتے ہیں 4 اماموں نے دین کے ٹکڑے کر دیے. اہل حدیث بنو. 150 سال ہو گیا پیدا ہو کے, 142 سال, ابھی تک 25 فرقوں میں بڑھ گئے. غزنوی اہل حدیث, صنائی اہل حدیث, جماعت اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث, غربا اہل حدیث, مسکین اہل حدیث, فلاں اہل حدیث, فلاں اہل حدیث. اتنے ٹکڑوں میں بڑھ گئے, کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے, چونکہ وہاں سبھی ایک نمبر کے بقرات ہیں. تو یہ جو اماموں سے الجھنے والے پیدا ہو گئے, ان کی حقیقت تو خوب پہچانو. باتیں بڑی چکنی چپڑی میٹھی ایسی کہ ماشاء اللہ بہت بڑے خناس لوگ ہیں, ایک نمبر کے.
مسجد میں آئیں گے دیکھیں گے ایک شخص پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے تو کسی جواری کو، شرابی کو، کبابی کو نہیں لائیں گے کہ نماز پڑھ، لیکن جو اچھا خاصا نمازی ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں گے، بازو میں دار ارقم ہے تشریف لائیے، بازو میں دار التوحید ہے تشریف لائیے، وہاں لے کر جائیں گے جہاں شیخ الحدیث صاحب کو بیٹھنا چاہیے بہت بڑی گدی پہ، وہاں اس مجہول مطلق کو بٹھا دیں گے۔ یہ بھی خوش کہ مفتی عبد القادر تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور ان کو دیکھو ماشاءاللہ مجھ کو اتنی بڑی مسند پہ بٹھا دی۔ اور پھر پوچھیں گے بھائی چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھنا یہ تھا کہ آپ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں مفتی صاحب کو، بڑے والے مفتی صاحب، مفتی اعظم مہاراشٹرا کو دیکھتا ہوں ایسے نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی ایسا پڑھتا ہوں۔ تو فوراً کہیں گے ارے آپ نے مفتی صاحب کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام آدمی کیا کہے گا، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ تو بولیں گے رکو میرے بھائی، یہ دیکھو رسول اللہ کی کتاب ہے بخاری، دیکھو اس میں لکھا ہے رفع یدین کرنا، آمین چلانا، ٹانگیں اتنی چوڑی کرو کہ قربانی کا دمبا نکل جائے، سب حدیث 16 آنے صحیح حدیث، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اس کو بھی اتنا اچھا لگتا ہے کہ یار گھر میں جاتا ہوں اماں میرے سے 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی برابر لایا کہ نہیں، اور یہ مجھ پہ اتنا بھروسہ کر دیا، ڈائریکٹ بخاری میرے سامنے رکھ دی، بتاؤ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی اس کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ لو موبائل میں ایپ لو، حدیث نمبر، یہ مولانا لوگوں کو حدیث نمبر یاد نہیں رہتا، یہ تو شریعت کا باہر کا مسئلہ بتاتے ہیں، باہر شریعت، معاذ اللہ، ہم تو حدیث کے اندر کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اب یہ بھی خوش ماشاءاللہ کہ ہم کو تو ڈائریکٹ حدیث مل گیا، رفع یدین کا، آمین چلانے کا، ٹانگیں چوڑی کرنے کا۔ ایک صف میں 25 لوگ آ رہے تھے، اب ماحول ایسا ہو گیا کہ 10 آ گئے تو 11ویں کی گنجائش نہیں، خوب ٹرا رہے ہیں مسجد کے اندر، خوب ٹرا رہے ہیں، خوب پھول رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بڑے اس سے پوچھیں گے آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ ہاں مطلب حنفی محمدی کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کل منگل ہے کہ رمضان ہے، ابے تم کو سینڈی لگا رہا ہے، نہیں سمجھے؟ دن کے مقابلے میں دن آتا ہے کہ مہینہ آتا ہے؟ دن آتا ہے نا۔ تو یہ سوال کیسا ہے بے گدہ الذی خردماغ بیدال کے بودم اخبص الناس مصفی نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانی، سانس ٹوٹ گئی میری، بتاؤ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں؟ حنفی کو محمدی سے لڑا رہا ہے۔ آپ مہاراشٹرین ہیں کہ ہندوستانی ہے؟ ابے جو مہاراشٹرین ہے وہ لازماً ہندوستانی۔ سوال تو ملک کے مقابلے میں ملک آئے گا نا، صوبے کے مقابلے میں صوبہ آئے گا، دن کے اپوزٹ میں دن آئے گا، مہینے کے اپوزٹ میں مہینہ آئے گا۔ یہ تو صحیح ہے کہ یہ حدیث بخاری کی ہے کہ مسلم کی ہے، لیکن کوئی سوال کرے یہ حدیث بخاری کی ہے کہ رسول اللہ کی ہے؟ پوچھنا ہے تو یہ پوچھو تم محمدی ہو کہ عیسائی ہو، محمدی ہو کہ موسوی ہو، محمدی ہو کہ فلانے نبی کے ماننے والے ہو۔ تم نے حنفی کو محمدی سے لڑایا کیسے؟ حنفی کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ شافعی، مالکی، حنبلی، کہ محمدی آتا ہے؟ تم دور بن کے آ جاتے ہو، ہے نا، اور ایسے دھروے ہو اسی لیے پیچھے ہو۔ ارے لاؤ پکڑ کے اس کے موٹر پہ مفت میں علاج کرتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں لیتا میں، اور ایک دم ٹائٹ کر کے بھیجتا ہوں۔ سچی مچی بول رہا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، دیکھو مفتی صاحب ہے، بہت ڈرتا ہوں میں مفتی صاحب سے، ہمارے یہاں نہیں چلتا، سیدھا کان ایڈ دیں گے، حق ہے، روحانی باپ بھی ہے، استاذ بھی ہے، مرشد اجازت بھی ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، بولے ویسے تو میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آئی تھنک آپ کو انگلش آتی ہوں گی، اور میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ اب مجھ کو تو جھیلنا پڑتا ہے روزانہ ایسے مناظرے۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، بیٹھی، کرسی ضلالت پہ بچھی ہے آپ کے لیے، بیٹھ گئے۔ ان کے نام وجود نامسعود کو جب انہوں نے ٹیکا، فرمایا پورے 12 ٹھو مسئلے نکال کے لایا ہوں امام ابو حنیفہ کے حدیث قرآن کے خلاف۔ کتنے؟ 12 مسئلے حدیث قرآن کے خلاف امام ابو حنیفہ کے لایا ہوں۔ میں نے کہا میں ساری باتیں مان جاؤں گا، آپ مجھ کو فقط عربی میں ایک حدیث سند و متن کے ساتھ سنائیے اور 2 محدثین کے حالات بتائیے،
میں مان جاؤں گا کہ آپ اس لائق ہے. بولے وہ تو ہم کو نہیں آتا ہے. بتاؤ بغیر زیر زبر کی عربی ان کے سامنے رکھ جائے تو ان کو دن میں تارے نظر آتا. کیا لکھا ہے یہ عمر کے بعد واو کیوں ہے؟ یہ غلط ہے واو. بتاؤ. اور ایسے جھولا چھاپ پیر بھی مارکیٹ میں ہم کو فون لگا کے بیت الخلا میں پوچھ رہے, بولے مرید لوگ سب پکڑ لیو, سمجھ میں نہیں آ رہا واو تو پڑھوں کیا. خیر چھوڑو, وہ جیسے بھی ہے اپنے. تو میں نے کہا تو ذرا مجھ کو ایک حدیث پڑھ کے بتا دے عربی میں سند و متن کے ساتھ. بولے وہ تو ہم کو نہیں آتا ہے. ابھی بول رہے تھے نا مفتی عبد القادر صاحب, شجرہ نسب بہت مضبوط ہے. جن کو اپنے 4-5 باپ دادا کے بعد باپ داداؤں کا نام یاد نہ ہو, 4-5 پیڑھی کے بعد, وہ لوگ ماشاء اللہ محدث بنے پھر رہے ہیں. اور ایسے ایسے نمونے کے محدث ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے اہل قرآن اہل حدیث یہ دو نام ہیں تو, لیکن یہ مسلمانوں کے دو علمی طبقوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ہاں, جنہوں نے قرآن پر محنت کی, اس پر اعراب لگائے, اس کو قرآن کو کتابی شکل دیا, قرآن کی ترویج و اشاعت کی, اس کی قرأتیں وغیرہ, اور اس کو دنیا بھر میں پھیلایا, اس کی تفسیریں لکھی, قرآن کو پڑھایا, قرآن کے علوم کو پھیلایا. ایسے ہی اہل حدیث یہ اصطلاح محدثین کی جماعت کے لیے استعمال ہوتی ہے, نہ کہ آج کل ان شرٹ کر کے نماز پڑھنے والے, ٹائٹ کپڑوں میں نماز پڑھنے والے. آزاد خیال, سنت ضروری نہیں ہے, دعا ایسے میرے کو نہیں پیچھے والے کو دے. ایک ایسا مانگتا دینا ہے تو دے, نہیں تو مت دے. ایک مولانا صاحب کی ہماری بھیٹ ہو گئی, بہت بڑا داڑھا رکھے تھے, ہم سمجھ گئے کہ وہی والے ہیں سعودیہ والے, ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. وہ داڑھا ہلا ہلا کے, منہ اتنا سا رہتا اور اوپر سے یہ شامی کباب. مل گئے. میں نے کہا یار آپ کے لوگ سنت نہیں پڑھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, دعا نہیں مانگتے, نوافل کا اہتمام نہیں کرتے, دعا کا اہتمام نہیں کرتے. بولے مولانا سنت ہی تو ہے. تو میں نے کہا آپ جامع تعریف کر دیجئے فرض اور سنت کی. بولے فرض وہ جس کا کرنا ایک دم ضروری ہے, سنت جس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ معلوم پڑے یہ سنت ہے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کے چہرے پر جو یہ ڈاڑھا مبارک ہے, جسے رکھنے کے بعد آپ بھول گئے, اور مجھے فکر ہو رہی کہ استنجا کے وقت ایک ہاتھ میں ناڑا ایک میں لوٹا, تو یہ داڑھا کیا کرتا ہوں. فکر چنتا ہونی چاہیے نا. بولوں 5 منٹ؟ اچھا تم نہیں بولو گے تو کیا میں نہیں بولوں گا؟ عجیب لوگ ہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کے چہرے پہ ڈاڑھا ہے یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ بولے ہے تو سنت. تو میں نے کہا پھر آپ تو رکھنے کے بعد بھول گئے اور ایسا سمجھ لیا آپ نے کہ فرض اعظم ہے. کبھی کبھی کٹا دیا کرو تاکہ آپ کے مقلدوں کو پتا چلے کہ یہ سنت ہے, فرض نہیں ہے. میں نے کہا شادی ہوئی؟ بولے الحمدللہ 25 سال ہو گئے, 4 عدد بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا ایک ہی بیوی؟ بولے ایک ہی ہے. تو میں نے کہا آپ نے نکاح کو فرض سمجھ لیا, جبکہ نکاح ہے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. آپ نے بیوی کو 25 سال سے رکھا ہوا فرض سمجھ کے نہیں سمجھے. بہت چتر لوگ ہیں, بہت زیادہ ہوشیار ہیں. جہاں ان کے خبیث نفس کا فائدہ ہو وہاں تو قربانی بھی 4 دن. ابھی دیکھو ہے نا, تراویح ہاف, ایک دم کم, کیونکہ پڑھنا پڑتا ہے, نفس کو تکلیف دینی پڑتی, وہ ان سے ہوتا نہیں ہے. قربانی 4 دن. ہاں, اور اس میں بھی اتنا بمپر ڈسکاؤنٹ اور ایسا زبردست ڈسکاؤنٹ. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ بڑے میں 7 اور بکرا بھیڑ دمبا ایک کی طرف سے ایک. انہوں نے پورے گھر کی طرف سے مرغی بھی اگر قربان کر دی گئی تو قربانی ہو گئی, یہ بھی غنیمت تھا. اگر پورے گھر کی طرف سے انڈا بھی پھوڑا گیا تو قربانی ہو گئی. اب ان سے پوچھو ٹھیک ہے بھائی, بکرے کا منہ قبلے کی طرف کرتے, انڈے کا منہ کہاں کرنا؟ بکرا ذبح کرنے کی دعا ہے نا, انڈے کی دعا کون سی ہے؟ ایک بڈھا میرے گاؤں میں بولا میرے کو معلوم ہے حضرت کون سی دعا ہے. میں بولا کون سی دعا ہے جی چچا؟ میں مہاراشٹر کا ہوں, بیڑ ضلع کا. بولے ہے نا دعا, گول گول انڈا نہ جانو مادہ نہ جانو نر, بسم اللہ اللہ.
اہل حدیثوں نے انڈے کی قربانی جائز کی تو دیہاتیوں نے دعا نکال دی. آسانی آسانی. اتنی 4 دن کی قربانی بتاؤ. اچھا ایک بات سنو، آن لائن سن رہے ہیں، میں حضور محمود العلماء مفتی اعظم مہاراشٹرا کی موجودگی میں خانہ خدا میں، یہ مفتی عبد القادر بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، تقریر سن کر میں نے اندازہ لگایا یار بہت جہاں دیدہ آدمی ہوں میں، مردم شناس ہوں، دیکھ کے پورے چاول نہیں دیکھے جاتے، 2 چاول سے سمجھ میں آتا دیکھ پکی کہ نہیں پکی. بہت آگے جائیں گے ماشاءاللہ. یہ مفتی عبید صاحب، یہ مفتی وسیم یار علوی صاحب، پورا مفتیوں کا قافلہ بیٹھا. میں خانہ خدا میں تمام غیر مقلدین کو، دیکھو 90 فٹ کرلا ویسٹ ممبئی نیئر ساکی ناکا میٹرو اسٹیشن ایس کے موٹرز، ڈیلی 8 PM to 10 PM میں بیٹھتا ہوں. کتنا بھی بڑے سے بڑا، سڑے سے سڑا غیر مقلد ہو آ سکتا ہے، ڈیبیٹ کر سکتا ہے. بالکل کچھ بھی آپ کو پرمیشن وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیر مقلدوں کا پورا دین ہی ضعیف ہے. آپ ان سے ایک صحیح صریح مرفوع غیر معارض حدیث رفع یدین کی منگاؤ جس سے رفع یدین کا دوام ثابت ہوتا ہو. ایک غیر مقلد کہنے لگا مولانا رسول اللہ نے کیا تو ہے نا. میں نے کہا کیا تو ہے نا کا جواب چھوڑا تو ہے نا. میرے پاس رسول اللہ کے رفع یدین چھوڑنے کی حدیث موجود ہے جس میں حضور نے امر کیا ہو، حکم دیا ہو رفع یدین کرو. اگر غیر مقلد لا دیں 3 طلاق کی ایک بھی صحیح صریح حدیث ان کے پاس نہیں ہے کہ بیوی کو اکٹھے 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی نکاح میں باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے آمین بالجہر کی حدیث، اسی طریقے سے رفع یدین کی حدیث، فوق صدری کی حدیث، اسی طرح اور بھی جن مسائل میں یہ الجھتے ہیں کوئی صحیح حدیث ان کے پاس نہیں ہے. حدیث ہے لیکن میرے بھائی اللہ کے رسول نے صاف فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پہ چلو. سنت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے. شارٹ کٹ میں 5 منٹ میں فرق بتا دوں حدیث سنت کا. سنو حدیث اور سنت کا فرق. یہ کہتے ہیں حدیث سنت ایک ہے، نہیں. تم کو حدیث سنت جو بولے وہ اتنا بڑا چیٹر ہے کہ سودا کرے گا بھینس کا تھمائے گا مرغی. تو ضروری ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. پوری دنیا میں مسلمان وضو میں کلی کرتے ہیں. کسی دن اگر کلی رہ جائے تو نماز میں بار بار خیال آئے گا یار آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی ہے. یہ سنت وہاں تک پہنچی جہاں تک سورج کی روشنی پہنچی. لیکن دوسری طرف وضو کے بعد سرکار نے اپنی ازواج پاک کے بوسے لیے ہیں. سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے. کسی مسلمان نے آج تک اس حدیث پر عمل نہیں کیا، نہ اسے خیال آیا کہ بھائی وضو کے بعد عورت کا بوسہ لینا رہ گیا. اب سنی وہ جو سنت کی طرف لپکے، اہل حدیث وہ جو حدیث کی طرف بھاگے وضو کے بعد کہاں ہے میری بیگم. اب وہ مل نہیں رہی تھی تو ایک آپشن کہ تم بھی ہمارے ساتھ مسجد میں چلو، آسانی ہو جائے گی، وضو کے وضو ہو جائے گا، حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. کتنا بھولا، کتنا نیک، اور اماموں کو رسول اللہ کا اپوزٹ بتا دیا. بتا ابے بے وقوف، سن چھوٹی سی بات. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد خاص عبداللہ ابن مسعود، نبی نے جن صحابہ کے بارے میں فرمایا قرآن ان سے سیکھو، ان میں ایک معلم امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے نجبا صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں. ہاں وہ کوفہ آئے، انہوں نے مسند علم بچھائی. ان سے علم سیکھنے والے کون؟ دیکھو محمد رسول اللہ سے سیکھنے والے عبداللہ ابن مسعود. ان سے سیکھنے والے کون؟ حضرت علقمہ اور اسود. علقمہ سے سیکھنے والے کون؟ ابراہیم نخعی.
ابراہیم نخعی ان کے گدی پہ بیٹھے، جب وہ چلے گئے تو پھر ان کی گدی پہ بیٹھے حضرت حماد، جب وہ چلے گئے تو ان کی گدی پہ بیٹھے سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا ابن ماہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام کہ جس کے سلسلہ نسب میں 8 بادشاہ اور 16 انبیاء گزرے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ اس مسند پر بیٹھے حدیث پڑھانے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے جو شاگردوں کو پڑھایا، جیسے یہ بار بار کہہ رہے تھے، میں وہی بول رہا ہوں جو ان سے سیکھا۔ تو امام اعظم کے اقوال کو، ان کے مسائل کو، ان کی فقہ کو مدون کرنے والے، کتابی صورت میں لانے والے امام محمد بن حسن الشیبانی ہے۔ حنفیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم جس فقہ کے ماننے والے ہو اس کا آغاز بھی محمد ہے، اس کا اختتام بھی محمد ہے۔ محمد رسول اللہ سے چلی اور محمد بن حسن الشیبانی پہ ختم ہو گئے۔ حنفی ہی محمدی۔ دیکھو، میں تو تھوڑا سا عجیب ٹائپ کا آدمی، بات کرتا ہوں تو لمبی ہو جاتی، اس لیے ختم کرتا ہوں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ بہت قاعدے سے ان کی خاطر کروں گا۔ دوران تقریر کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو خلاف شرع ہو، اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، میں علماء کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی